آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی، دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دے بغیر علم کے۔ یہ لیجئے، جواب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالی دے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ان 5، 6، 20، 25، 50 لڑکوں نے گھیر کر ایک لڑکی سے کہا، کیا کہا؟ جے شری رام، جے شری رام۔ اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی، تو وہ کیا کہے گا؟ کٹب اللہ، تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی۔ ہوا کیا؟ یہ بالکل وہی اپنے رب کو گالی دینا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے۔ تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی، نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتے۔ تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ قرآن نے کتنی بڑی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگے اور علم نہ ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نہ کبھی ہمارے نبی نے، نہ ہمارے رسول نے، نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں، کبھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جیت گئے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں، نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑتا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں، چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں۔ آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے، جی بولیے، میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خادم میں ہی ہوں۔ فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے، یہ ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی
मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टेच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहां गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टेच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगों चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयां बिछ गई, वुजू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक गए, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अभी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते, शुरू नहीं करते। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी, ये मत सोचना। आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली तो ऐसा ना हो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल, 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही
ہے. آپ بھی آدم کی اولاد, میں بھی آدم کی اولاد, لیکن میرے بھائیوں یہاں تو تصور ہی دوسرا ہے. یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی, جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں ایوارڈ دیا جائے گا, جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے. یہ افسوس ہے, یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرا ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو, جو جتنی زیادہ ننگی ہو, آج اس کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور حجاب کے ساتھ جائے, آج اس کے جسم سے حجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کرو گے؟ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کرو گے؟ جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہیں, میرے بھائیوں بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی. جو نفرتیں اور جو کدورتیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار نے ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے, دونوں طرف سے یہ کدورتیں بھری جا رہی ہیں, دونوں طرف سے یہ عداوت ایک دوسرے کے خلاف بھری جا رہی ہیں. ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے, یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے. اس کو سب نے آزاد کرایا ہے. یہ ملک صرف ہندوؤں سے نہیں چل سکتا ہے, یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے. یہ ملک تبھی چلے گا جب کانٹا رام کو چبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو, اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو. جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے, ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے. ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے. یہ ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اس بھائی چارے کی ضرورت ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو, ورنہ جب آپ میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے. اب دیکھ رہے ہو کیسے ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے, ویڈیو دیکھیے آپ, دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. زمین پر تھوکا جا رہا ہے, اس سے کہا جا رہا چاٹ بول اللہ کو ماں کی گالی. تصور کرو کیا ہے, اللہ کے لیے ماں کا لفظ استعمال, ماں کی گالی, بہن بیٹی کی گالی, اور اس داڑھی والے کی داڑھی پکڑ کر نوچتے ہوئے کہا قبول جے شری رام. یہ کون سا؟ یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے ہی نہیں. اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا, اس کی نماز مانی نہیں جائے گی, اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا. کوئی چیز نہیں ہے یہ. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کے بزرگوں کو کیوں برا بھلا کہیں. حدیثیں پڑھیے, اللہ کے نبی تو فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو, اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ارحموا من فی الارض, مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو. زمین میں جو بھی ہو, ہندو مسلمان سکھ عیسائی جانور چرند پرند سب, تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا.